بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أي على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة، والصوم وتقضيه دونها، والفارق النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك، والطواف الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها۔ بات ہماری تھی احکام حائض۔ آج سے بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں جو حائض عورت پر حرام ہیں۔ ان کو تروک حائض بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ترک کرنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلا حائض پر مطلقاً حرام ہے نماز، چاہے وہ نماز واجب ہو یا مستحب ہو، نوافل پڑھے، مستحبی نمازیں پڑھے یا واجب پڑھے، حائض پر یہ نماز حرام ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے مراد حائض کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ ایام جو یقینی حیض کے ہوتے ہیں یا وہ ایام جن کو وہ حیض قرار دیتی ہے، جیسا کہ جو خاتون فاقد التمیز ہے یا مضطرب ہے، وہ روایات کی طرف رجوع کرتی ہے۔ مثلا 3 دن تو یقینی ہوتے ہیں، پھر 7 والی روایت کو اگر انتخاب کرتی جو مزید 4 دن وہ حیض قرار دیتی ہے، اگرچہ وہ یقینی لیکن اس نے حیض قرار دیا نا، تو ان دنوں میں بھی نماز یہ نماز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ بلکہ جتنی چیزیں آگے محرمات بتا رہے ہیں یہ مطلقاً حائض کے لیے ہیں۔ حائض کی کوئی بھی قسم ہو اور چاہے وہ جو بھی صورت بنے، یعنی جن ایام کو وہ خون حیض قرار دے ان میں نماز حرام ہے۔ ایک روزہ بھی رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا، یہ جو نماز اور روزہ ان کی یعنی مطلب یہ حرام ہے نہیں کہ وہ باطل ہوں گے، اصل تو قبول ہی نہیں ہے نا، وہ درست ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو شریعت سمجھ کر کرے گی، مشروع سمجھ کر کرے گی تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز بھی حرام ہے حیض کی حالت میں، روزہ بھی حرام ہے۔ اب جب کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں حیض کی وجہ سے اور کچھ روزے، فرماتے ہیں بعد میں جب وہ پاک ہو جائے اور حیض کی حالت سے باہر آ جائے گی، روزوں کی قضا ہے بعد میں، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مثلا جو ہر مہینے 5 دن فرض کرے اس کو خون آتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں بعد میں اس کو کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں اس سے روزے چھوٹ گئے ہیں، 5 روزے چھوٹ گئے ہیں، تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ اچھا، بعض نے توجیحات کی ہے کیوں نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے۔ فرماتے چونکہ نماز اگر قضا واجب ہو تو مشقت ہے نا، چونکہ ہر مہینے خاتون کو 5 دن 7 دن 10 دن خون آتا ہے، اب ہر مہینے وہ ان دنوں کی دوبارہ قضا کرے یہ آسان نہیں ہے، مشقت ہے۔ جبکہ روزے جو ہوتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، سال میں جناب وہ 5 روزے فرض ہوئے اور حیض کی وجہ سے وہ اگر نہیں بجا لائی تو بعد میں وہ اس میں مشقت نہیں ہے۔ یا بعض نے اور توجیحات بھی کی ہیں، مثلا بعض نے کہا جی نماز تو ہر مہینے واجب ہوتی ہے، ہر روز واجب ہے، روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، لہذا اگر روزے کی قضا نہیں کریں گے تو یہ روزے کے ساتھ زیادتی ہے، جفا ہے روزے کے ساتھ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر آپ ہم سے پوچھیں بھی کیا وجہ ہے
کہ روزے کی قضا ہے نماز کی قضا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک وجہ روایات ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ مشقت ہے یا مشقت نہیں ہے، روزے کے ساتھ جفا ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس جو فارق ہے، فرق کرنے والی چیز ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ روایات ہیں. ہم روایات کی وجہ سے کہتے ہیں. روایات یہ کہتی ہیں کہ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک اور جو چیز حرام ہے وہ ہے طواف کرنا عورت کے لیے. اب چاہے طواف واجب ہو یا طواف مستحب ہو، ہر صورت میں جو طواف کرنا ہے وہ حرام ہے. اچھا، کوئی سوال کرے جناب طواف میں شرط نہیں ہے طہارت، نماز اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو طہارت شرط نہ وضو سے نہ غسل سے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جناب مسئلہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، طواف کرنے کے لیے داخل ہونا پڑتا ہے مسجد الحرام میں، چونکہ طواف تو وہی ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے مسجد الحرام کے اندر، تو مسجد الحرام میں داخل ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ حرام ہے نا، اس کے لیے جائز. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کے لیے طواف بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا جی، یعنی مسجد الحرام میں چاہے وہ طواف کی نیت سے نہ بھی جائے تبھی اس کے لیے کیا ہے؟ جب کسی پر غسل واجب ہو تو پھر وہ حرام ہوتا ہے نہ جانا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن مجید کے الفاظ جو کتابت ہے ہم اس کو مجازن الفاظ کہتے ہیں. لفظ اس کو کہتے ہیں جو ہر وہ آواز جو منہ کے کسی مخرج سے ٹکرا کر نکلے. یہ جو کتابت ہوتی ہے ان کو ہم مجازن الفاظ کہتے ہیں. تو جو الفاظ قرآن ہیں، کتابت قرآن ہے، ان کو ہاتھ لگانا، حتیٰ آیت کے ایک حصے کو بھی ہاتھ لگانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. پہلے جیسے بیان کیا تھا جنوب والی بات میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو، ائمہ اسماء معصومین انبیاء ان کے ناموں کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ حرام ہے. البتہ اس میں نقطہ ذہن میں رہے، کسی کا نام ہے اللہ بخش، ٹھیک ہے، یا کسی کا نام ہے محمد علی، اگر کسی کا نام لکھا ہوا ہے محمد علی پھر وہ حرام نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آپ ایران میں انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے، وہاں وہ نیچے قبرستان ہوتے ہیں یا حرم کی حدود کے اندر بھی وہ قبریں نیچے نام لکھے ہوئے ہیں. پاکستانی اس سے بڑے ڈرتے ہیں، وہ پھر بڑی تنقید بھی کرتے ہیں یہ حرام ہے یہ ہے. تو وہ محمد علی اگر کسی کی قبر ہے وہ اوپر پاؤں آتا ہے، اس معاشرے میں وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے چونکہ وہ شرعی مسئلے کو جانتے ہیں. وہ جو نام ہے وہ اس شخص کا نام ہے. اسی طرح اگر آپ کاغذ پر نام لکھیں محمد، ویسے محمد نام لکھیں، پیغمبر اکرم کا ذہن میں نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. کسی بندے کا نام لکھے آپ نے محمد، ہاتھ لگا سکتے ہیں. جب وہ ان معصومین علیہ السلام کی نام وہ لکھے گئے ہوں، ان کی نیت سے لکھے گئے ہوں، تو اس وقت ان کو ہاتھ لگانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اچھا، فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا تو کیا ہو گیا؟ کتابت کو حرام ہے. قرآن اٹھانا کیسا ہے؟ شاپر میں، غلاف کے ساتھ، جلد کے ساتھ وغیرہ، کہتے وہ مکروہ ہے، وہ حرام نہیں، وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طرح جو کتاب کے سائیڈ والی جگہ جو خالی ہیں ان کو ہاتھ لگا، وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، وہ حرام. جو جہاں کتابت نہیں ہے، سطور کے درمیان مختلف سطریں ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو کتابت نہیں ہے وہاں پر ہاتھ لگانا مکروہ ہے، کیونکہ کتابت کو ہاتھ لگے گا پھر تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اچھا، وہی جو مجنب میں ہم نے کہا تھا، عام مساجد میں وہ بیٹھنا وہ حرام ہے. تو حیض عورت کے لیے بھی عام مساجد میں بیٹھنا، گزرنا مکروہ ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا. کوئی چیز رکھنا اور کوئی چیز اٹھانا، رکھنا حرام ہے، اٹھانا حرام نہیں ہے. یہ عام مسجد کا حکم ہے. لیکن مسجد النبی اور مسجد الحرام وہ جو حرام ہے ان میں تو مطلقاً کیا تھا، وہ اصلا وہاں سے گزرنا بھی حرام ہے. اسی طرح وہ صورتیں قرآن مجید کی وہ جن کو عزائم والی صورتیں کہتے ہیں، وہ 4 صورتیں جن میں سجدہ، ان کی آیات کو پڑھنا آتا ہے، ایک جز کو پڑھنا بھی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. عورت کو طلاق دینا بھی حرام ہے، البتہ اس کی شرائط ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، خود یہ مبتلا بھی مسئلہ ہے. عورت کو طلاق دیں گے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ شوہر موجود ہو، حاضر ہو، یا حاضر کے حکم میں ہو. مثلا وہاں موجود ہو یا موجود کے حکم میں کیسے ہے؟
دوسرے محلے میں ہے لیکن وہ خبر رکھ سکتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے یا نہیں، یا دوسرے شہر میں، آج کل تو وہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، پتہ چلا سکتا ہے، تو وہ حاضر ہونے کے حکم میں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے دخول ہوا ہو۔ ایک دفعہ خالی نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی ہے، اور ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں، پھر وہ طلاق دے سکتے ہیں، وہ اس حیض کی حالت میں بھی دخول ہوا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ حاملہ ہو تو حیض کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں نا، مفہوم یہ نکلتا ہے نا۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو حیض آ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نہیں آتا ہے۔ بہرحال فرض کر لیں اگر حاملہ کی صورت میں اس کو حیض آ جائے تو پھر طلاق دینا جائز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس عورت کی آگے والی شرمگاہ میں وہ جمع کرنا، وطی کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، دیکھیں ترجمہ کرتا ہوں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا، اور حرام ہے علیہا اے علی الحائض، حائض پر، مطلقاً سے مراد وہی ہے، یعنی اچھا آپ یہ کہیں چاہے وہ صاحب عادت ہو، چاہے مبتدع ہو، مضطربہ ہو، وہ ایام حیض اس کے یقینی ہوں یا جن کو وہ حیض قرار دے، اس پر حرام ہے الصلاۃ، نماز، واجبتاً و مندوبتاً، چاہے وہ نماز واجب ہے یا مندوب مستحب ہے، والصوم، اور حرام ہے روزہ رکھنا، وتقضیہ دونہا، وتقضی الصوم، وتقضی الصوم دون الصلاۃ، وہ عورت روزے کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اچھا جی، فرماتے ہیں والفارق النص، والفارق مبتدا، النص اس کی خبر۔ کیا فرق ہے؟ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر ہم سے پوچھتے ہیں جو فارق ہے وہ نص ہے، وہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا، نہ یہ فارق یہ نہیں ہے کہ مشقت الصلاۃ، مشقتھا بتقررھا، مشقتھا کا مرجع کیا ہوگا؟ ہاں جی، کہ بار بار نماز کے تکرار کرنے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر مہینے اس کو خون آتا ہے، ہر مہینے پھر 5-7 دن 8 دن اس کے چھوٹ جائیں گے، پھر ہر مہینے 5-7 دنوں کی قضا، یہ مشقت ہے۔ لا، ایسا نہیں ہے کہ مشقتھا بتقررھا، کہ نماز کے تکرار سے کیا ہوتی ہے؟ اس عورت کو مشقت حاصل ہوتی ہے، یہ سبب نہیں ہے۔ ولا غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور، مثلا کوئی کہے جی روزے جو ہے نا وہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، وہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کی قضا نہیں، یہ چیزیں نہیں۔ والفارق النص، ہمارے نزدیک فارق جو ہے وہ کون ہے؟ نص ہے، واضح۔ والطواف، اور طواف حرام ہے، محرمات میں سے ایک کیا ہو گیا؟ طواف ہے۔ الواجب والمندوب، چاہے وہ طواف واجب ہو یا مندوب ہو، دونوں حرام ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّہَارَةُ، اگرچہ طواف میں طہارت شرط نہیں ہے، بعض شارحین نے لکھا ہے فیہ کا مرجع مندوب، وہ غلط ہے، یعنی خود طواف میں اگرچہ طہارت شرط، پھر بھی طواف حرام ہے، اگرچہ طواف میں چاہے وہ واجب ہو یا مندوب طہارت شرط، لیکن پھر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ بنتا ہے لتحریم دخول المسجد، چونکہ طواف کرنے کے لیے مسجد سے مراد مسجد الحرام، چونکہ طواف کرنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور مسجد الحرام میں داخل ہونا مطلقاً حرام ہے علیہا، چاہے وہ طواف کی نیت سے ہو یا طواف کی نیت سے نہ ہو، چاہے وہ گزرنا چاہے یا ٹھہرنا چاہے، ہر صورت میں اس کے لیے حرام ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ طواف اس کے لیے حرام ہے۔ وَمَسُّ کتابت القرآن، اور قرآن مجید کی کتابت کو مس کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو لکھے ہوئے الفاظ، حروف، جو جن کو ہم اپنی زبان میں الفاظ کہتے ہیں قرآن مجید کے۔ وفی معنی ہو کا مرجع مس،
اور مس سے کتابت قرآن کے معنی میں ہے اسم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی قرآن کے معنی میں حرمت کے اعتبار سے جس طرح کتابت قرآن کا مس حرام ہے، اسی طرح اسم اللہ تعالیٰ کا مس بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اچھا، اسم اللہ تعالیٰ و اسماء الانبیاء والائمۃ علیہم السلام کما تقدمہ، جس طرح کہ جنوب کی باس میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ وَيَحْرُمُ وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ، ہو کا مرجع حمل القرآن، مکروہ ہے عورت کے لیے، وہ جو حائض عورت ہے اس کے لیے قرآن کو اٹھانا، حمل رکھنا، جیب میں رکھنا یا اٹھانا ہاتھوں سے، جیسے بھی ہو وہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ، چاہے وہ شاپر میں ہی کیوں نہ ہو، مثلاً چاہے وہ کسی واسطے سے ہی شاپر میں ہو، بیگ میں ہو، غلاف میں ہو، پھر بھی وہ اس کو اٹھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سمجھا گی بات نا؟ یہ وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ سے مراد یعنی ڈائریکٹ نہ اٹھے، کسی شاپر میں ہو، ٹھیک، کسی بیگ میں ہو، پھر بھی مکروہ ہے۔ وَلَمْسُ حَامِشِهِ، اور مکروہ ہے حامش یعنی وہ جو سائڈیں نہیں ہوتی، سائڈوں والی جگہ جو خالی ہے، ان کو بھی لمس کرنا مکروہ ہے۔ وَبَيْنَ سُطُورِهِ، اور اس کی جو سطور ہے ان کے درمیان بھی، سطور القرآن یعنی قرآن کی جو سطروں کے درمیان خالی جگہ ہے اس کو، کل جنوب، جس طرح کے، اچھا جنوب میں تو لمس سے حامش کی بات نہیں کی تھی، یہاں کر رہے ہیں نا، تو یہاں اشارہ کریں کہ آپ سمجھیں کہ جنوب کا بھی حکم یہی ہے اور حائض عورت کا حکم بھی یہی ہے۔ آگے پھر مکروہ بیان کر کے، چونکہ اس سے مربوط تھا نا، اس وجہ سے وہ قرآن۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اللَّبْسُ فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ، اور حرام ہے حیض عورت پر اللبس، ٹھہرنا، فی المساجد، مساجد میں، وہ بھی غیر الحرمین، مسجد الحرام اور مسجد نبی کے علاوہ، وہاں ٹھہرنا حرام ہے لیکن گزرنا حرام نہیں ہے۔ جبکہ وہ فی الحرمین، فیہما کا مرجع فی الحرمین یعنی مسجد النبی اور مسجد الحرام، یحرم الدخول مطلقا، وہاں مطلقاً دخول کیا ہے؟ حرام ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہوگا؟ چاہے گزرنا ہو یا ٹھہرنا ہو، اس پر مطلقاً حرام ہے، کما مرہ، جس طرح کے جنوب والی باس میں گزر چکا ہے۔ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، اسی طرح حائض علیہا، علی الحائض، حائض عورت پر حرام ہے، وضع شیء فیہا، ان مساجد میں کوئی چیز رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس میں چاہے وہ مجنب کا بھی یہ حکم تھا، اس کا حکم بھی یہی کل جنوب ہے۔ وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ وَأَبْعَاضِهَا، قراءت و ابعاضها یعنی عزائم والی صورتوں کا، ان آیات کا پڑھنا اور ان کے ابعاض، کچھ حصوں کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ وَطَلَاقُهَا، اور اس کو طلاق دینا بھی حرام ہے۔ کس کو ہے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں جب انسان صیغہ طلاق جاری کرے تو پھر وہ واجب ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، لیکن شرائط ہیں طلاق کے حرام ہونے کی، کچھ شرائط ہیں۔ ما حضور الزوج او حکم ہی، شوہر حاضر ہو یعنی وہ اس کی حالت سے آگاہ ہو سکتا ہو، یا حاضر ہونے کے حکم میں ہو، وہ معلومات کر سکتا ہو مثلا، ٹھیک ہے، ایک شرط۔ دوسری دخول ہوگا یا دخول ہی ہوگا، ما حضور الزوج و ما دخول الزوج بہا، وہ زوج اس کے ساتھ دخول بھی کرے، یعنی ازدواجی تعلقات قائم ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ خالی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، یا رخصتی ہو گئی ہے، مہینہ گزر گیا لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، دخول نہیں ہوا، تو پھر بھی حرام نہیں ہوگا۔ وَقَوْنِهَا حَائِلًا، حائل یعنی حامل نہ ہو، حائل یعنی خالی، حائل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہو، خالی سے مراد ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو، سمجھا گی بات؟ اس کا مطلب ہے وہ جو عورت حاملہ ہے اس کو حیض کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں نا،
دیکھیں نا اس کو حرمت کی شرط یہ ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو، حائل ہو، خالی ہو نا. اس کا مطلب ہے اگر وہ حاملہ ہے تو حیض کی حالت میں طلاق. اب مسئلہ یہ کہ کیا جب وہ حاملہ ہوتی ہے حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ عموماً نہیں آتا ہے. یہ اگر فرض کر لیں، پتہ نہیں پھر، چونکہ وہ سیٹنگ ایسی ہے کہ جب حیض آنا بند ہو جاتا ہے تو حمل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے. جس عورت کو اپنی عادت پہ خون نہیں آیا نا تو فوراً اس کو شک پڑ جاتا ہے بھی شاید حمل ٹھہر، وہ بعد میں جا کے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتی ہے. لیکن کلی نہیں ہے، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بھی ممکن ہے حیض آنا بند ہو جائے. سمجھا گی بات؟ بہرحال کہتے ہیں کہ وَإِلَّا سے مراد اگر کوئی ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ ہو تو صحا. تین شرائط دیکھیں، شوہر گم ہو گیا ہے، دور وطن میں رہتا ہے، وہ اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے وہ دخول نہیں کیا ہے، یا وہ کیا ہے وہ حملہ ہے، تو پھر طلاق دینا کیا ہوگا؟ صحیح ہے، حیض کی حالت میں ہے. واضح بات. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ. دیکھیے شہید اول نے یہاں پر صرف بات کیا کی ہے، وَطَلَاقُهَا، یہی ہے نا، عورت کو طلاق دینا حرام ہے حیض کی حالت میں. شرائط کس نے بیان کی ہیں؟ شہید ثانی. شہید اول نے مطلقاً کہا ہے کیونکہ حیض کو طلاق دینا یہ فی الجملہ حرام ہے، مطلق ہر صورت میں حرام. دوسری بات یہ کہ ہم کتاب الطہارت پڑھ رہے ہیں، بزرگان کی عادت یہ کہ یہاں صرف اشارہ کرتے ہیں، شرائط تفصیلات انشاءاللہ پھر وہ باب النکاح میں آئیں گی. کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَطْلَقَ، شہید اول نے مطلقاً کہا ہے، اس طلاق کے حیض کی تفصیلات میں نہیں گئے ہیں. کیوں؟ لتحریم طلاق فی الجملہ، چونکہ طلاق فی الجملہ کیا ہے وہ مطلقاً ہم نے بیان کر دیا ہے. ومحل التفصیل باب الطلاق، اس کی تفصیلات کہاں بیان ہوں گی؟ باب الطلاق میں. وَإِنْ اُعْتِیدَ ہونا، اگرچہ باب طہارت میں بھی جب بیان کرتے ہیں وہ تروک حیض کے کون کون سی چیزیں حیض پر حرام ہیں، وہاں پر عادت ہے بزرگان کی اجمالاً وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کو طلاق دینا کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی شرائط وہ بیان کریں گے خود باب الطلاق میں. واضح بات. وَوَطْءُهَا، اور حرام ہے وطی کرنا. یہ وطی کی اصطلاح ہوتی ہے یعنی جمع کرنا. قبلاً، وہ بھی آگے والی شرمگاہ میں، وہ بھی آمدن عالمن. توجہ فرمائیں، عمدن بھول جائے، ایک دفعہ یہ بھول کے پتہ نہیں وہ حیض میں ہے یا نہیں، اس کو نہیں پتہ تھا، بعد میں پتہ چلا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا. یا یہ ہے کہ پھر عالمن بھی ہے، مسئلے کو جانتا ہو تب حرام ہے. اگر کسی بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں جماع حرام ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے تو پھر حرام نہیں ہوگا. اس کے ساتھ وطی کرنا، وہ بھی آگے والی شرمگاہ میں، وہ بھی آمدن عالمن، یعنی عمدن کرے اور جانتا بھی ہو. فتجب الکفارۃ، یہی عبارت ہے. اور اگر ایسا کر لے، فا اس کی نتیجہ ہے نا، اگر ایسا کر لیتا ہے فتجب الکفارۃ، اس عورت پر، اس مرد پر کیا ہوگا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. کفارہ کس پر ہوگا؟ ابھی بتاتے، مرد پر ہی ہوگا، عورت پر بالکل نہیں ہے. لو فعلا، یعنی اگر ایسا اس نے کر لیا، حرمت کے باوجود اگر اس نے ایسا کر لیا تو کفارہ واجب ہے، لیکن احتیاط واجب ہے. سمجھ آگی بات؟ وجوباً، احتیاط ہے، لا وجوباً علی الاقوی، اقوی القول کے مطابق خود واجب، یعنی احتیاطاً واجب کا ہے، خود واجب نہیں ہے. اقوی قول یہی ہے. اس کا مطلب ہے اقوی کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حرام ہے نا، وہ واجب ہے خود، وہ صرف باقاعدہ وہ جیسے نماز روزہ واجب ہے، یہ بھی اسی طرح واجب ہے کہ انسان اس کو ترک کر دے. اگر کر لیتا ہے تو پھر کفارہ واجب ہو جائے گا، جس طرح باقی کفارے واجب ہوتے ہیں. واضح بات. ولا کفارۃ علی الحائض مطلقہ، ضمیر کا مرجع میں نے بیان کر دیا. حیض پر مطلقاً سے کیا مراد ہوگا؟ چاہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرق نہیں، وہ عالمہ ہو، جاہل ہو، اس کو مجبور کیا جائے، راضی ہو، نہ واجب ہے نہ احتیاط ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ حتیٰ وہ راضی بھی ہو جاتی ہے،
تب بھی اس پر کوئی کفارہ اس بیچاری کا کیا قصور ہوگا؟ سمجھا گئی بات؟ ولا کفارۃ علیہا، اس حیض پر مطلقاً کوئی کفارہ نہیں، حتیٰ وہ خود وہ شوہر کو لے جائے، خود اس کو کہے بھی یا راضی ہو جائے، پھر بھی نہیں ہے۔ اچھا کفارہ دینا کتنا ہے؟ اب کفارہ روزے رکھنے کیا کرنا ہے؟ کہتے نہیں کفارہ تھوڑا سا سزا بھی دینی چاہیے نا شوہر کو، ٹھیک ہے، اس نے غیر معقول دنوں میں اس نے کام کیا ہے، تو کفارہ بے دینار، شاباش، 1 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، تقریباً یہ 18 چنے کے برابر، بعض نے گراموں میں کیا ہے تو 3-4 گرام بنتا ہے 1 دینار، وہ بھی سونے کا، درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے، تو وہ 1 دینار دے گا۔ البتہ میں اس کا زبانی بتا دوں، کہتے ہیں کہ وہ جتنے دن اس کو حیض آئے نا، قاعدہ کلیہ سن لیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ آسان مثال ہے 6 دن والی، فرض کریں کسی خاتون کو 6 دن کیا ہے حیض ہے، تو اس کے 3 حصے بنا لے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ اگر پہلے حصے یعنی پہلے 2 دنوں میں اس نے وہ اس حیض کی حالت میں اس خاتون کے ساتھ جماع کیا ہے، پھر 1 دینار ہے۔ اگر دوسرے حصے میں یعنی تیسرے اور چوتھے دن اس نے کیا ہے تو پھر اس کا ہاف ہو جائے گا، آدھا دینار۔ آخری 2 دنوں میں کیا ہے تو پھر اس کا ہاف یعنی ربع دینار ہو جائے گا۔ یعنی چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ شدت کم ہوتی جاتی ہے، سمجھا کی بات؟ یہ اس صورت میں اگر اس کی عادت کتنے ہو، 6 دن کی ہو، اگر 6 دن نہیں ہے، کسی کی 7 ہے، تو پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلے 16 میں پورا دینار، دوسرے 16 میں آدھا دینار، اگلے 16 میں ربع دینار۔ اسی طرح چاہے وہ عورت مبتدع ہے، چاہے وہ مضطرب ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے یا جن دنوں کو اس نے حیض قرار دیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے گا، اور اس کے پہلے حصے میں 1 دینار، دوسرے حصے میں آدھا دینار، تیسرے حصے میں ربع دینار ہوگا۔ سمجھ آگے قاعدہ کلیہ؟ اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ والکفارۃ بدینار، کفارہ دے گا 1 دینار، اے مسقال ذہب خالص، خالص سونے کا مسقال، وہ بھی مضروب سکہ دار، جس پر مہر لگی ہوتی ہے، باقاعدہ سکے جو بنے ہوتے ہیں، وہ کب ہے 1 دینار؟ فی الثلث الاول، اگر اس جتنے دن اس کی ہے عادت اس کے پہلے ثلث میں، ٹھیک ہے۔ ثم نصف الدینار فی الثلث الثانی، ثلث ثانی میں آدھا دینار ہوگا، ثم ربع الدینار فی الثلث الاخیر، سمجھا کی بات؟ پھر آخری ثلث میں ربع دینار، ربع دینار کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے تھے وہ چونی ہوتی تھی، 1 روپے کے 4 چونیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، 25 پیسے جس کو آپ کہتے ہیں، تو 25% یعنی ربع وہ جو ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا فرماتے ہیں دیکھیے یہ جو ہم نے کہا نا پہلا ثلث، دوسرا ثلث، تیسرا ثلث، یہ عادت کے مختلف ہونے سے مختلف ہوگا نا، کسی کی عادت 5 دن ہے تو پھر کم ہو جائے گا نا، پھر پورے 2 دن ثلث نہیں بنے گا، وہ ٹائم اکاؤنٹ کر لیں گے۔ کسی کی عادت 3 دن ہے تو پھر 1 دن ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ، یعنی یہ سے مراد یعنی ثلث کا ملاحظہ کرنا، پہلا ثلث ہے، دوسرا ہے، تیسرا، یہ مختلف ہوتا ہے باختلاف العادت، عادت کے مختلف ہونے سے، وما فی حکم العادت، یا جو عادت کے حکم ہے، من التمیز والروایات، مثلا ایک عورت روایات کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ روایات میں سے 10 والی روایت کو لیتی ہے تو پھر اس کو 3 ثلث بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فل اولان، پس پہلی 2، فل اولان سے مراد اول لذات الستہ، وہی وضاحت کرے نا، پس پہلی 2 اول لذات الستہ، یعنی پہلے 2 دن کس کے لیے؟ پہلے 2 دن ہوں گے اولون، فل اولان اولون لذات الستہ، یعنی وہ عورت جو خون حیض 6 دن کرا دیتی ہے اس کے لیے پہلے 2 دن، ٹھیک ہے نا، اس میں 1 دینار ہوگا۔ والوسطان وسطن، اور درمیان والے 2 دن وسط شمار ہوں گے۔ والاخیران آخرو، اور آخری 2 دن آخری ثلث شمار ہوگا۔ عبارت سمجھ آئی ہے؟ یعنی فل اولان، پس پہلے 2 دن، پہلا ثلث، اولن پہلا ثلث ہوگا کس کے لیے؟ لذات ستت، اس عورت کے لیے جس کی عادت کتنی ہے؟ 6 دن ہے۔ والوسطان، درمیان والے 2 دن وسط شمار ہوں گے، وسط ثلث شمار ہوگا، اور آخری 2 دن آخر ثلث شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کی عادت 7 دن ہے، 8 دن ہے، 9 دن ہے، 9 دن ہے تو پھر 3 دن بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا کس کو کفارہ دیں؟ ومصرفها مستحق کفارت ہے، جو شخص عام کفارے کا مستحق ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ ولا یعتبر فیہ التعدد، اور اس میں یہ جو آپ وہ وتی کا جو کفارہ ہے اس میں تعدد معتبر نہیں ہے، یعنی آپ ایک بندے کو بھی سارا کفارہ دے سکتے ہیں، سمجھا گی بات؟ تعدد معتبر نہیں ہے، یعنی جو مستحقین ہے نا ان کا متعدد ہونا معتبر نہیں ہے۔ اچھا جی، مثلا ماہ مبارک رمضان کے کفارے میں 60 مسکین کھانا کھلانا تھا نا، تو تعدد شرط ہے نا، تو یہاں تعدد شرط نہیں ہے۔ اچھا اب تھوڑے سے مکروہات۔ وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ باقی القرآن غیر العزائم، سورہ عزائم کے علاوہ باقی قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اچھا دیکھیے جنوب کے لیے کیا کہا تھا؟ 7 آیات تک پڑھ جو مجرم شخص کے لیے استثناء تھا، 7 آیات تک پڑھنا مکروہ نہیں تھا، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا کیا تھا؟ مکروہ تھا۔ حیض کے لیے 7 آیات پڑھنا بھی مکروہ ہے، اس کے لیے 7 کا بھی استثناء نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ لَهَا، اس کے لیے حیض کے لیے مکروہ ہے باقی قرآن عزائم کے علاوہ پڑھنا، من غیر استثناء لسب، 7 آیات کا استثناء کیے بغیر، جبکہ جنوب میں 7 آیات تک پڑھنا مکروہ بھی نہیں تھا، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ تھا، لیکن حیض کے لیے 7 آیات کا پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ وَقَضَا یُکْرَہُ، اسی طرح مکروہ ہے لہو، زوج کے لیے، سمجھا کی بات نا؟ قرائن سے پتہ چلے گا نا کہ یہاں لہو کا مرجع کون ہے؟ زوج کے لیے مکروہ ہے الاستمتاع، لذت حاصل کرنا عورت سے، بغیر القبول، آگے والی شرمگاہ کے علاوہ، باقی استمتاع لذت حاصل کرنا، وہ لذت چاہے جیسے بھی حاصل کرے یہ مکروہ ہے۔ مما اچھا شہید اول نے صرف ان کی عبارت کیا ہے؟ بغیر القبول، قبول کے علاوہ، قبول کے علاوہ دوبر بھی ہے، جسم کا سارا حصہ بھی ہے نا، لیکن شہید ثانی فرما رہے ہیں مما بین السرۃ والرقبہ، گھٹنے اور ناف کے درمیان، سرہ کہتے ہیں ناف کو، رقبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، سرہ اور گھٹنے کے درمیان والے حصے سے استمتاع لذت حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن شہید اول نے مطلقاً کہا ہے۔ واضح بات۔ وَيُكْرَهُ لَهَا إِعَانَتُهُ عَلَيْهِ، يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ إِعَانَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْاِسْتِمْتَاع۔ واضح بات۔ عورت کے لیے مکروہ ہے اس زوج کی اعانت کرنا استمتاع کے لیے۔ اعانت کرنا کیا مطلب؟ اس کے ساتھ راضی ہو جائے اور وہ بھی کہتے ٹھیک ہے جی بسم اللہ، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ واضح بات۔ الا ان یطلبہ، مگر مرد اگر طلب کرے، مرد حکم دے تبھی آؤ، تو پھر عورت کے لیے اس کا حکم ماننا واجب ہے۔ شرعی طور پر اجابت عورت کے لیے استمتاع وغیرہ کے لیے، جماع کے لیے واجب ہے، وہ شوہر کو روک نہیں سکتی ہے۔ اب اگر شوہر اس کو حکم دیتا ہے پھر تو وہ یا طلب کرتا ہے پھر تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا، یعنی وہ طلب نہ کرے، دونوں کا پروگرام بن گیا، یہ خود اس کی خواہش تھی تو یہ اعانت کرنا یہ مکروہ ہے اس کے لیے۔ فتنفی الکراہۃ عنہا، اب اس عورت کے لیے کراہت کیا ہو جائے گی؟ کب؟ ہاں جی ہاں جی، اگر شوہر کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے۔ ایک منٹ، وہ اچھا جی، فتن فی الکراہۃ عنہا لوجوب الاجازت ہے، اگر شوہر طلب کرتا ہے تو پھر اس سے وہ کراہت منتفی ہو جائے گی، چونکہ اجابت واجب ہے۔ اجابت سے مراد لبیک کہنا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ کراہۃ الاستمتاع بغیر القبول مطلقاً، شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر قبول کے علاوہ، یعنی قبول کے علاوہ مطلقاً، چاہے ما بین السرۃ والرکبہ ہو یا نہ ہو، مطلقاً استمتاع لذت حاصل کرنا مکروہ ہے۔ شہید اول کی عبارت یہی کہتی ہے، چونکہ مما بین السرۃ والرکبہ، تو شہید ثانی نے کہا ہے نا، شہید اول کی عبارت تو مطلق ہے،
کہتے ہیں ان کی عبارت سے اطلاق ظاہر ہوتا ہے کہ قبول کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بھی استمتاع مکروہ ہے، لیکن والمعروف ما ذکرنا ہو، فقہا کے درمیان مشہور وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے کیا ذکر کیا ہے کہ ما بین السرۃ والرکبہ، ان کے درمیان استمتاع مکروہ ہے، باقی مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ مستحبات ہیں اس کے لیے، مستحبات بھی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہیں مستحبات۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا، حائض کے لیے مستحب ہے الجلوس فی مصلاہا، یہ ٹھیک ہے، اپنے مصلی سے مراد وہ جس کو اردو میں مصلی کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے جائے نماز، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے جائے نماز میں، ان کان لہا محل معد لہا، اگر اس مصلی سے مراد وہ جگہ، اگر اس نے گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا رکھی ہے، بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ گھر کے ایک کمرہ یا ایک کونے میں وہ انہوں نے جا نماز پکی بچھائی ہوتی ہے، اس کے لیے نماز کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے اس کمرے کو، اگر اس نے اس کے لیے کوئی محل معد لہا تیار کر رکھا ہے، اگر اس نے عبادت کے لیے کوئی محل تیار کر رکھا ہے تو وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھنا مستحب ہے، نماز نہیں پڑھے گی، بیٹھے گی۔ اچھا، وَإِلَّا، اگر کوئی مخصوص جگہ نہیں بنائی ہوئی ہے، فَحَيْثُ شَاءَتْ، پھر گھر میں جس جگہ چاہے وہ بیٹھ جائے، اس کو مصلی قرار دے، وہ بھی بعد الوضو، وضو کرنے کے، وضو کی نیت کیا کرے گی؟ المنوی بہ تقرب دون الاستباحہ، وہ نیت کرے گی صرف قربت اللہ، مباح ہونے نماز کے، استباحہ اباحہ کی نیت وہ نہیں کریں گی، جو کہ فائدہ نہیں ہے نا، فضول ہے نا، جو کہ نماز کے لیے مبیح نہیں ہے۔ واضح بات۔ وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ، اب وہ اس مصلی پہ بیٹھ گئی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ گئی ہے، اب وہ جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر میں ذکر خدا کرتی رہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس طرح وہ ذکر کرتی رہے۔ کیوں؟ یہ مقصد کیا ہے بھی؟ مقصد ہے لبقاء التمرین علی العبادت، تاکہ وہ عبادت کی جو عادت ہے وہ ختم نہ ہو، وہ تمرین جاری رہے، عادت اس کی، عبادت کی عادت تاکہ ختم نہ ہو۔ دیکھیے اگر ہر مہینے مثلا 7-8 دن اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو ایسے سست ہو جائے گی نا، لہٰذا مستحب قرار دیا کہ وہ ان دنوں میں آ کر مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ، کہتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ عادت کی وجہ سے اچھائی بن جاتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں جو عادت جن کی کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے نا، عادت رکھیں گے تو بہتر ہے۔ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَاءِ وَغَيْرِهِ، مکروہ ہے عورت کے لیے خضاب کرنا مہندی کے ساتھ یا غیر مہندی جو آج کل کلر ہیں وغیرہ، کل جنوب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ اگلا آ گیا ہے وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ، دیکھیے پیچھے بھی اشارہ ہوا ہے، مسئلہ دیکھیں، جو صاحب عادت عددیہ وقتیہ ہے یا وقتیہ ہے، اس کا حکم یہ تھا جیسے خون کو دیکھے گی فوراً حیض قرار دے گی، عبادات کو ترک کر دے گی۔ لیکن جو عادت عددیہ ہے وہ مضطربہ کی طرح ہے، مضطربہ کی طرح مطلب 3 دن انتظار کرے گی، 3 دن کے بعد جا کر وہ اس کو خون حیض قرار دے گی، اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَادَةً، وہ صاحب عادت عورت ترک کر دے گی العادت المستقرۃ وقتاً و عدداً، یعنی وہ عادت جو کنفرم ہو چکی ہے وقت اور عدد کے اعتبار سے، او وقتاً خاصاً، یا عادت اس کی پکی ہو چکی ہے وقت کے اعتبار سے، یعنی صاحب عادت عددیہ وقتیہ اور صاحب عادت وقتیہ۔ تترک ذات العادت العبادتہ، یہ صاحب عادت عددیہ وقتیہ اور صاحب عادت وقتیہ یہ ترک کر دے گی عبادت کو۔ المشروطۃ بالطہارہ، وہ عبادت جو شرط ہے مشروط ہے کس کے ساتھ؟ اچھا، کب ترک کرے گی؟ برؤیت الدم میں، جیسے ہی خون کو دیکھے گی۔ اما ذات العادت العددیۃ خاصتاً، لیکن وہ عورت جس کی عادت صرف عدد کے اعتبار سے ہے، فہیا کالمضطربۃ فی ذالک، وہ ترک عبادت کے اعتبار سے، فی ذالک ترک عبادت کے اعتبار سے وہ مضطربہ کی طرح ہے، کما سلف، جس طرح کے پہلے گزر چکا ہے، مضطربہ کی طرح ہے، وغیرہ اور غیر مضطربہ، ٹھیک ہے نا، وغیرہ یعنی جس کی عادت عددیہ نہیں ہے،
غیر حق کا مطلب پیچھے دیکھیں، پہلے حکم کس کا بیان کیا؟ عددیہ، وقتیہ اور وقتیہ کا، پھر بیان کیا ہے عددیہ کا وغیرہ، اور ان کے علاوہ کون ہے؟ مبتدع اور مضطربہ۔ من المبتدع والمضطربہ بعد ثلاثۃ ایام، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ 3 دن کے بعد ان کو خون حیض قرار دیں گی۔ 3 دن کے بعد خون حیض قرار دینے کا مطلب ہے کہ وہ ترک عبادت بھی ابھی نہیں کریں گی، احتیاطاً۔ وہ بھی ہم کیوں کہتے ہیں 3 دن تک؟ بطور احتیاط ہم کہتے ہیں 3 دن تک وہ عبادت کو ترک نہیں کرے گی نا۔ 3 دن نہیں کرے، ہاں جی، یعنی وہ 3 دن کے بعد خون حیض قرار دے گی نا، تب عبادت بھی تب ترک کرے گی، اور یہ کام کیا ہے؟ احتیاط۔ یعنی مبتدع اور مضطربہ کا 3 دن کے بعد ہم کہتے ہیں فوراً عبادت کو ترک 3 دن کا انتظار کرے گی، یہ احتیاط کے طور پر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا وہ ان دنوں میں کیا ہو؟ خون حیض نہ ہو، ہاں جی، ہو سکتا ہے وہ اس احتیاطاً ہے۔ والاقویٰ جواز و ترکہما برؤیتہ ایضاً، اقویٰ کیا ہے؟ جواز و ترک المبتدعۃ والمضطربۃ، مضطربہ اور مبتدعہ بھی جائز ہے ان کا ترک کرنا عبادت کو برؤیت الدم میں ایضاً، یعنی جس طرح ان پہلے 2 کے لیے وہ تھا نا، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی خون کو دیکھتے ہی ترک عبادت کر دیں، خصوصاً خاص طور پر اذا ظنتا ہو حیضاً، جب یہ مبتدع اور مضطربہ اس دم کے بارے میں ان کو گمان ہو کہ وہ حیض ہے، ٹھیک ہے جی، پھر یہ بھی رؤیت دم سے ترک عبادت شروع کر دیں گے۔ وَهُوَ اختیارہ فی ذکرہ، اور اسی کو کتاب ذکر میں، یعنی مبتدع اور مضطربہ بھی عبادت کو ترک کر دیں گی خون کو دیکھتے ہی، ٹھیک ہے نا، اسی کو اختیار کیا ہے، ہی کا مرجع ہے شہید اول نے اسی کو اختیار کیا کتاب ذکر میں، ٹھیک ہے۔ وَاقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْن، لیکن اپنی 2 کتابین سے مراد بیان اور دروس، چونکہ ذکر تو گئی نا، باقی بیان اور دروس میں اختصار کیا ہے علی الجواز، کہ جائز ترک عبادت جائز کب ہے؟ ما ظن ہی خاصتاً، جب اس کو یعنی صرف کیا ہو؟ خاص طور پر ظن ہو کہ یہ خون حیض ہے، تب وہ ترک کرے گی، وگرنہ ترک نہیں کرے گی۔ اچھا، وَيُكْرَهُ، تو اگلا مسئلہ، خون حیض ختم ہو گیا ہے لیکن غسل نہیں کیا ہے، اس دوران مکروہ ہے، حرام نہیں ہے بہرحال، ٹھیک ہے جی۔ وَيُكْرَهُ، مکروہ ہے، وَطْءُهَا، ہا کا مرجع کیا ہوگا؟ مرد کہاں ہوگا؟ مرد تو وطی نہیں کرتا نا، اس عورت کے ساتھ وطی کرنا، یعنی مرد کے لیے وطی کرنا عورت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ قبلاً کب؟ چونکہ قبلاً کی کیوں شرط لگائی؟ چونکہ دوبراً تو یا باقی سمتا تو ویسے ہی جائز ہے نا، وہ حرام نہیں ہے۔ بعد الانقطاع، خون کے ختم ہونے کے بعد، اور قبل الغسل، غسل سے پہلے، علی الازہر، یعنی بہت سارے فتاوی اور بہت سارے دلیلوں میں سے اظہر یہی ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے، خلافاً للصدوق، برخلاف کہ ان کے شیخ صدوق کے، حیث حرمہ، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، واضح۔ ومستند القولین الاخبار المختلفۃ ظاہراً، دیکھیے بعض کہتے ہیں غسل سے پہلے اور خون حیض ختم ہونے کے بعد وہ کیا ہے؟ وطی کرنا مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ ان روایات کے ساتھ جم کیا ہے؟ کہتے ہیں روایات دونوں کی دلیلیں جو ہے نا، دونوں کا جو مستند ہے وہ مختلف ہے، دونوں کا جو مستند ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ ہم ان روایات کے درمیان جم یہ کرتے ہیں، ہم کراہت پر کیا کرتے ہیں؟ کس طرح؟ بعض روایات کہتی ہیں جائز ہے، بعض روایت کہتی ہیں منع کیا کہ نہیں کی گئی ہے، تو ہم نہیں کا حمل کرتے ہیں کس پر؟ مکروہ پر۔ ومستند القولین، دونوں قولوں کی دلیلیں، دونوں قولوں سے مراد جو کہتے ہیں اس مذکورہ صورت میں حرام ہے اور بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، کہتے ہیں دونوں قولوں کا جو مستند ہے الاخبار المختلفۃ ظاہراً، ظاہراً وہ مختلف روایات کا ظاہر ہے۔ والحمل علی الکراہۃ طریق الجم، اور کراہت پر حمل کرنا یہ طریق الجم ہے، یہ جم کرنا ہے دونوں روایات کو۔ اب دونوں روایت کا جم کس طرح ہے کہ جو روایات کہتی ہیں، ایک روایت کہتی ہے جائز ہے، بعض روایت میں نہیں ہوئی ہے، تو نہیں کا ہم حمل کرتے ہیں کس پر؟ کراہت پر، یہ جم ہو جائے گا۔
والآیت ظاہرۃ فی التحریم قابلۃ للتاویل. توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی آیت ہے، وہ فرمایا کہ وہ آیت یہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کی حالت میں جماع نہ کرو حتی یطہرنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ، اب یطہرنا بھی پڑھا گیا ہے، یطہرنا بھی پڑھا گیا ہے. دیکھیے اگر باب تفعول بھی ہو نا، یطہرنا بھی ہو، تو باب تفعول بعض کا ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے. کہتے ہیں اگر یہ جو آیت ہے، آیت کا ممکن ہے کوئی یہ معنی لے کہ بھی آپ عورتوں حیض کی حالت میں قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ طہارت شرعی حاصل نہ کریں، یعنی غسل نہ کر لیں. لیکن اس کی تعویل یہ بھی ہو سکتا ہے یطہرنا، اس کو ثلاثی مجرد پڑھیں، یعنی یطہرنا سے مراد ہے حیض آنا ختم ہو جائے. لہذا اس آیت کا ہم وہ تعویل کریں گے کہ یہ ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے، مطلب ہے حیض کا آنا یعنی منقطع ہو جائے. یعنی اس کا مطلب آیت کہہ رہی ہے جب تک منقطع نہیں ہے حرام ہے، منقطع جب ہو جائے گا اب حرام نہیں ہے. والآیت، جو آیت ہے ظاہرۃ، وہ ظہور رکھتی ہے فی التحریم، یعنی وہ آیت جو تحریم میں ظہور رکھتی ہے، قابلۃ للتاویل، وہ قابل تعویل ہے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. پڑھیں آگے، بس کریں، تھوڑا سا رہ گیا، ٹائم کافی ہو گیا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.